انہوں نے جواب دیا ایک دقت ہے۔ کیا دقت ہے؟ کہ بس اتنا کر دے کہ میرے بابا کا سر جو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے آگے کر دے، کیونکہ ان کے سروں کو جو جو دیکھتا ہے ان سب کی نظر میرے چہرے پر پڑتی ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بولی کو سن کر ان کا دل پھٹ گیا۔ 400 درہم ایک فوجی کو جو لیے ہوا تھا اس کو آپ نے رشوت کے طور پر دیا اور کہا سر مبارک لے کر آتے چلے جاؤ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آگے لے جایا گیا۔ یہ قافلہ پہنچا ابن زیاد کے دربار میں۔ ابن زیاد منحوس خبیث بیٹھا ہوا تھا اور اس نے انتظار اب تک کیا۔ جب دیکھا کہ امام علی مقام کا سر آ چکا ہے، سامنے جب سر رکھا گیا تو ابن زیاد نے کہا خدا کی قسم کائنات میں اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ ہم نے کیا دنیا میں کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ کٹی ہوئی گردن کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے۔ ابن زیاد جیسا دشمن مجبور ہے یہ کہنے پر، اور اس نے ایک چھڑی اٹھائی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک پر لگانا چاہا، لگا دیا۔ وہاں ایک صحابی تھے زید بن ارقم، برداشت نہیں کر پائے، کھڑے ہو گئے، غریب تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے، لاٹھی ہاتھ میں تھی، اور آپ نے اس سے کہا بدبخت چھڑی ان کے ہونٹوں سے ہٹا، تجھے نہیں معلوم کہ وہی ہونٹ ہے جنہیں مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ وہ شخص ابن زیاد نے دیکھ کر غصہ گیا لیکن کچھ کہہ نہیں پایا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ان سے کہا، اس نے دھمکی دی کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا جسے تم سوچ کر بھی تھرا جاتے۔ وہ غصے میں اٹھ گئے اور لاٹھی پٹک کر وہ کہتے ہوئے آئے، غلام نے ایک غلام کو حاکم بنا دیا اور اس غلام نے پوری دنیا کو اپنا خانہ زاد بنا لیا ہے۔ اے قوم عرب، تمہارے یہاں سے حکومت جا چکی ہے، تم زندگی میں کبھی بھی ابھی حاکم نہ بن پاؤ گے، قیامت تک تم غلام رہو گے۔ یاد رکھو تم نے نواسے رسول کا گھر ویران کیا ہے، تم پر اللہ کی مار ہو۔ یہ کہا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہوئے آپ چلے آئے۔ اس کے بعد کس نے کہا سب لوگ جامع مسجد میں جمع ہو جاؤ، ہم وہاں پر خطبہ دیں گے۔ وہاں پر یہ لوگ آئے، جمع ہونے کے لیے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا، ایک جانثار وہیں پر تھے، یہ کھڑا ہوا ابن زیاد نے کہا لوگوں اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہ صدیقین کا فیصلہ ہے، جو کذاب ابن کذاب تھا معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ مارا گیا، اور جو سچائی پر تھا وہ جیت گیا۔ وہاں ایک جانثار اہل بیت تھے، محب اہل بیت، نابینا تھے، عفیف ازدی نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ابن زیاد یاد رکھیں یہ بات ابن زیاد جیسے ظالم کے سامنے کہنا جہاد سے کم نہیں ہے۔ ایسے دور میں جب ایک خانوادے کو قتل کر کے باضابطہ اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو، کھڑے ہو گئے کہ ابن زیاد تو جھوٹا ہے، اور تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا خاندان جھوٹا، اور اپنی زبان سنبھال کر بات کر، سوچ کس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے۔ سن حسین سچے، حسین کا باپ سچا، اس کے نانا سچے، اس کے چچا سچے، اس کا پورا خاندان سچا۔ یہ بات جب انہوں نے کہی وہ غصہ آ گیا، اور اس نے بعد میں ان کو قتل کا آرڈر دیا، وہ شہید وہ بھی کر دیے گئے۔ ابن زیاد کے یہاں 1-2 دن رہے یہ لوگ، پھر وہاں سے یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا۔ یہ شام غریبہ ہیں۔ ایک راہب نے راستے میں دیکھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے، تو اس نے جا کر پوچھا یہ سر کس کا ہے، یہ جلوس کس بات کے لیے ہے، یہ بچیاں کون ہیں، یہ مائیں کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ اس نے جب یہ پوچھا، یہ راہب عیسائی تھا، انہوں نے جواب دیا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ ابن زیاد کی جیت ہوئی اور ان لوگوں کو اب یرغمال اور قیدی بنا کر یزید کے پاس بھیجا جا رہا ہے، شام بھیجا جا رہا ہے۔ راہب نے تعجب میں آ کر کہا کیا ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے؟ بد نصیبوں تم نے اپنے نبی کے گھر کو ویران کر دیا، اپنے نبی کے گھر والوں کو قتل کر دیا، تمہیں شرم تک نہ آئی؟ اس نے یہ بات کہی تو وہ لوگوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر راہب نے کہا آج کی رات تم لوگ کہاں ٹھہرو گے؟ کہا یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ کہ اگر آج کی رات یہ سر مبارک مجھے دے دو، ایک رات کے لیے جو چاہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 10,000 درہم میں وہ تیار ہوا، 10,000 روپیہ ہم کو چاہیے۔ ہر طرف آپ کو یہ دولت نظر آئے گی، ہر طرف سکے نظر آئیں گے، ہر طرف اشرفیاں نظر آئیں گی، ہر طرف درہم اور دینار نظر آئیں گے۔ اس لیے اہل اسلام سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں درہم کی وجہ سے یا دینار کی وجہ سے اپنے رشتوں کو خراب مت کیجیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
کہ انسان کی شخصیت زیادہ اچھی ہوتی ہے، اخلاق مال سے زیادہ بہتر ہے، علم مال سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مال جب تم خرچ کرو گے تو وہ گھٹے گا، علم خرچ کرو گے تو وہ بڑھے گا۔ اس اعتبار سے مال سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اپنے رشتے خراب مت کیجیے، اس کی وجہ سے اپنی عاقبت خراب مت کیجیے، اس کی وجہ سے اپنے گاؤں کا ماحول نہ خراب کیجیے۔ دولت آج ہے کل نہیں رہے گی، یاد رکھیں آپ کا صبر دنیا میں بھی آپ کے لیے کام آئے گا، میدان حشر میں بھی آپ کے لیے کام آئے گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو وہ گھر لے کر گیا، اس کو دھویا، عطر لگایا، سامنے رکھ دیا۔ راہب ہے، عیسائی ہے، نماز کا طریقہ اس کو نہیں معلوم ہے، روزے کا طریقہ اس کو نہیں معلوم ہے، قانون شریعت یہ نہیں جانتا، اسلام کو اب تک اس نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انور دیکھ کر متاثر ہو گیا۔ سامنے رکھنے کے بعد اس نے رات بھر کچھ نہ کیا، بس بیٹھا رہا، دیکھتا رہا۔ صبح ہوئی، سر واپس کرنے گیا، سر کو بعد میں واپس کیا، پہلے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے راہب تم تو عیسائی تھے، یہ کلمہ اچانک کہاں سے پڑھنے لگے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، تم دل کے اندھے ہو، منحوس ہو، رحم و کرم کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے۔ امام علی مقام کا سر لے کر جب میں اپنے گھر میں گیا ہوں، زمانہ گزرا، اپنے گھر میں اندھیرا ہوتے ہوئے میں نے گھروں میں چراغ جلانے کی بہت کوشش کی، روشنی بھی ہوئی، لیکن دل اندھیرے میں ڈوبا رہا، دل روشن نہیں کر پایا۔ پہلی بار اس کٹے ہوئے سر کو جب میں اپنے گھر لے کر گیا ہوں، میں نے رات بھر ایک عجیب سا نظارہ دیکھا۔ کہا کیسا نظارہ تھا؟ کہا نظارہ یہ تھا کہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اترتے میرے گھر میں، پوری رات وہ لوگ مصطفیٰ کے نوازے پر سلام پڑھ رہے تھے۔ اسی شے نے مجھے مسلمان کر دیا اور اب میں مسلمان ہوں، اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ قافلہ پہنچا ہے یزید کے دربار میں، وہاں بہت سجایا گیا، جلوس کی شکل میں ہر لوگوں کو جگہ جگہ بٹھایا گیا، جھنڈے پھیلائے گئے، طرح طرح کے انتظامات کیے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یزید نے جنت حاصل کر لی ہے۔ اس کے سامنے بہت سارے لوگ تھے، ایک صحابی بھی تھے، حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھیں، امام زین العابدین ان سے آگے تھے، حضرت سکینہ ساتھ میں تھی۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا، ایک صحابی رسول نے ان سے پوچھا کدھر سے آئے گا حسین ابن علی کا سر؟ اس نے جواب دیا فلاں دروازے سے اندر داخل ہوگا۔ وہاں جا کر وہ پہلے ہی کھڑے ہو گئے، جیسے ہی امام علی مقام کا انہوں نے سر مبارک دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو دیے، اور رونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عریضہ شکر ادا کیا کہ پروردگار ہر حال میں تیرا شکر ہے، حسین نہ رہے لیکن یہ دین رہے گا، اسلام رہے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اندر پہنچا۔ یہاں پر یزید کی مکاری کا ذکر مورخین کرتے ہیں۔ یزید کے سامنے جب ابن زیاد نے کہا یہ ہے سر میں کاٹ کر لے آیا ہوں، تو اس نے کہا ابن مرجانہ ہلاک ہو جا، تو مجھے حسین کا سر دکھا کر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے؟ میں ہرگز خوش نہیں ہوں، اور اگر میں ہوتا، امام علی مقام کے سر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا میں ہوتا تو ہرگز آپ کو میں قتل نہ ہونے دیتا۔ یہ بات اس نے مکاری کے طور پر کہی، لیکن تاریخ میں مورخین یہ بھی روایت کرتے ہیں اس نے بھی ایک چھڑی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک پر، لب مبارک پر لگانے کی کوشش کی۔ وہاں پر ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کا ویسے ہی جواب دیا، کہا کیا کرتا ہے تو؟ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے وہ چھڑی ہٹا، اس نے ابھی چھڑی ہٹا لی، اس کے بعد غصے میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ خاموش نہ رہے، انہوں نے جواب دیا، کہا انشاءاللہ تم دیکھو گے قیامت کے دن یزید تمہارا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا، حسین کا حشر محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن وہ اپنے نبی کے ساتھ نظر آئیں گے، تم ابن زیاد کے ساتھ نظر آؤ گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ واپس چلے آئے۔ اس کے بعد حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ ہوا، بڑا شاندار خطبہ ہے، اگر مجھے آگے بولنا نہ ہوتا تو میں خطبہ آپ کے سامنے ضرور بیان کرتا، لیکن اسے آپ اختصار کے ساتھ سن لیں۔ حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ آواز گونجی، بڑے بڑے لعنتی وہاں پر تھرا گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، یزید کے پاس کوئی جواب نہ تھا، ابن زیاد کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہت دیر تک بولتی رہی، اپنے بھائی کے حق میں بولتی رہی، اپنے گھر والوں کے حق میں بولتی رہی۔ اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے یزید گیا اور ان سے معافی تلافی کی۔ نعمان بن بشیر کو
وہ قافلہ سپرد کر دیا گیا. کہا یہ قافلہ آپ کی ذمہ داری ہے, اسے آپ لے جائیں, آپ محب اہل بیت میں سے ہیں, مکہ لے جائیں, مدینہ لے جائیں, حسین کا یہ سر ہے ساتھ میں لے جائیں. امام زین العابدین کے ساتھ اس سر مبارک کر دیا گیا, اور نعمان بن بشیر وہ قافلہ, لٹا ہوا قافلہ, حسرت و یاس میں ڈوبا ہوا قافلہ, غموں سے چور قافلہ, زخم خوردہ قافلہ, اس کی بیٹیاں, امام علی مقام کی بیویاں, یہ سب پہنچی. راستے میں نعمان بن بشیر نے ان کی بڑی قدر و منزلت کی, جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے. راستے میں بڑی عزت کی, جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے. اور یہ قافلہ تقریباً 2-3 دن کے بعد وہاں, یا جتنے بھی دن لگے ہوں, مجھے اس بات کا بھی پوری طرح سے پختہ علم نہیں ہے, وہاں پہنچا, مدینہ شریف پہنچا. مدینہ میں چاروں طرف سب کو خبر ہو چکی تھی حسین ابن علی شہید کر دیے گئے ہیں, اور وہ قافلہ آج یہاں پر آنے والا ہے. عورتیں اپنے گھروں سے نکل آئی, ہر کوئی رو رہا تھا, بچے رو رہے تھے, ابن زبیر رو رہے تھے, ابن عمر رو رہے تھے, ہر ماں رو رہی تھی, ہر بچی رو رہی تھی. سکینہ کے لٹے ہوئے اس قافلے کو دیکھ کر ہر کوئی زخموں کا احساس کر رہا تھا. امام علی مقام کیا بچپنا جس مدینے میں گزرا ہو, ان کی آنکھوں میں جب آیا ہے, کسی کے آنسو رکنے نہ پائے, ہر کوئی رو رہا تھا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ, اب تک زین العابدین ایک لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہ ہوئے تھے, بیماری کی وجہ سے, غم کی وجہ سے, نڈھال ہونے کی وجہ سے. جیسے ہی رسول اللہ کی گنبد خضرا کی طرف آپ کی نظر پڑی, فوراً کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, آپ کا خاندان آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے, لٹ کر آ گیا ہے, لیکن ہم نے اپنی عزتیں نہیں لٹائی ہیں, ہم مٹے ہیں اسلام کی بقا کے لیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کی طرف یہ لوگ بڑھے, مدینہ شریف گنبد خضرا میں یہ لوگ بیٹھ گئے. آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا گیا. یہ قافلہ واپس اپنے گھر گیا. ادھر عالم یہ ہوا کہ کوفہ کا ماحول چینج ہونے لگا. وہ جو ہونے والا تھا, جو ہونا چاہیے تھا, یاد رکھیں ان بطش ربک لشدید, طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کچھ دنوں کے لیے آپ کسی کو پریشان ضرور کر سکتے ہیں. دولت دکھا کر لالچ کی بنیاد پر کسی شریف کو آپ سرگردہ کچھ دنوں کے لیے ضرور کر سکتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ پکڑ اس کی ہے جسے رب کہا جاتا ہے. ان بطش ربک لشدید, اللہ کی رسی بہت مضبوط ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب انتقام لینا شروع کیا تو حکومت ان کی ہے, طاقت ابھی انہی کی ہے, قوت بھی انہی کی ہے, تلواریں بھی انہی کی ہے, سب کچھ انہی کا ہے. لیکن عالم یہ ہے کہ شمر کتے کی طرح بھاگ رہا ہے, کوئی بچانے والا مل نہیں رہا ہے. خولی کتے کی طرح بھاگ رہا ہے, کوئی اس کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں, کوئی اسے محفوظ رکھنے کے لیے, حفاظت کرنے کے لیے اس کی کوئی تیار نہیں ہے. عالم کوفہ میں ایسا ہو چکا ہے, مختار آ گیا تھا میدان میں لڑنے کے لیے, اور کوفہ والوں کو احساس بہت جلد ہو گیا, ہائے ہم نے غلط کیا, بہت زیادہ غلط کیا. پریوار کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے, خاندان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن اب تو تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تم ہی لوگ تھے جن سے امام علی مقام بار بار کہہ رہے تھے میرا خون مت بہاؤ, میرے ساتھ ایسا سلوک مت کرو, مجھے واپس جانے دو. تم لوگوں نے جانے نہیں دیا, اور اب تمہیں احساس ہو رہا ہے, اور ان لوگوں نے پھر ماتم کرنا شروع کیا. پہلا ماتم شروع ہوا